طلاق کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، نکاح کے لیے گواہ لازمی ہے۔ نکاح کے لیے ایسے ہی ہے نا، جب نکاح پڑھانے کے لیے نکاح خواہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی اتنی کاپیاں ان کی طرف سے، اتنی کاپیاں ان کی طرف سے، کس لیے؟ وہ کہتا ہے گواہی ڈالنی ہے۔ نکاح کے لیے گواہ، بولو نا جی، گواہ ضروری ہیں۔ طلاق کے لیے ایک بھی گواہ ضروری نہیں۔ مرد اتنا ہی کہہ دے میں نے دے دیا تو ہو جاتی ہے، اتنا ہی کہہ دے، کوئی کسی قسم کے گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ کس میں؟ کبھی نہیں آپ نے سنا کہ آج بڑا سونا سالن بنے ہیں تو میرے بولو تین نہیں طلاقاں سنا کبھی آپ نے؟ جی نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ طلاق ہوتی غصے میں۔ اور پھر مولوی صاحب سے آ کے مسئلہ پتہ کیا پوچھنا، کہتے میں نے غصہ آ ہی بڑا گیا، پھر میں تین نہیں دے آیا۔ کہ بیماری کا علاج تب تک ہوتا ہے جب بیماری علاج کے قابل ہو، جب بیماری ناسور بن جائے۔ اور یوں سمجھیں کہ موت واقعہ ہو جائے تو مرے ہوئے بندے کا کیا علاج ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے زیادہ جو رب کو بات بری لگتی ہے وہ طلاق ہے۔ اور یہاں تک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے، اتنے زیادہ سخت الفاظ۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ شیطان روزانہ جب زمین پہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، ڈیوٹیز لگتی ہیں نا، شیاطین زمین پہ آتے ہیں۔ اور اسی حدیث کے تحت یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ بازاروں میں جانے والے شیاطین اور ہیں، گھروں میں آنے والے اور ہوتے ہیں، جو بچے مدرسے پڑھنے آتے ہیں ان کو بہکانے والے اور ہوتے ہیں۔ ہر ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ پھر شام کو شیاطین کا حساب ہوتا ہے کہ تو کی کر کے آئے، تمہیں صبح بھیجا تھا کیا کر کے آئے۔ شیاطین آ کے بتاتے ہیں کہ ہم گئے ایک بندے کی چوری کروا دی، وہ کہتا کوئی کام نہیں کیتا بیٹھ جا۔ وہ کہتا میں ڈکیتی کروایا ہوں، کہتا کوئی کام نہیں کیا بیٹھ جا۔ اس طرح کے جب سارے باتیں ہوتی ہیں تو ایک شیاطین کا جب گروہ آتا ہے تو شیطان ان سے پوچھتا تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم صبح ایک گھر میں گئے تھے اور صبح جا کے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کا آغاز کروایا تھا۔ جی بس بات اتنی سی شروع ہوتی ہے نا، سالن صحیح نہیں بنا، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا لڑتے 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 اب ہم اس حال میں واپس آئے ہیں کہ ان کی طلاق کروا کے واپس آئے۔ محدثین فرماتے ہیں شیطان اٹھ کے ان کو کہتا ہے کہ گلے سے لگ جاؤ، کام تو تم کر کے آئے ہو، اصل کام تو تم کر کے آئے۔ اب اصل کام کا کیا مطلب ہے؟ اب یہاں آپ حیران ہوں گے سن کے کہ یہ کیسا کام تھا۔ طلاق کے بعد جو مسائل بنتے ہیں اصل پریشانی ان کی ہے۔ ایک تو طبقہ وہ ہے جو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، تو شیطان ذہن میں ڈالتا ہے اگر ایک ہی بار دی ہیں تو 3 نہیں ہوئی، ایک ہی ہوئی ہے، وہ فلاں چلے جاؤ، وہ فلاں چلے جاؤ، وہ ایک لکھ دیتے ہیں۔ جبکہ رب قرآن میں کہتا ہے 3 دین ہوتی ہیں، 3 بولو 3۔ جب حدیث میں اور تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ 3 ہوتی ہیں، تو یہ کون سے شیاطین ہیں جو نکاح کے بعد بھی ان کو اکٹھا رکھتے ہیں؟ اب نکاح نہیں ہے لیکن دوستی بڑی ہے، ان کے درمیان محبت بڑی ہے، یہ شیطان کی طرف سے سارے اعمال۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو جو ایک نکاح کا رشتہ دیا وہ بڑا ستھرا رشتہ دیا، اور اس رشتے کو اتنا حساس قرار دیا کہ اگر وہ اپنے منہ سے چند لفظ بول دے تو وہ رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔